فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب حسن روحانی سے ٹیلیفونک رابطہ۔ فرانسیسی صدر کا ایران کو تحمل کا مظاہرہ کرنے معاہدے کی پاسداری کا مشورہ۔ سعودی نائب وزیر دفاع خالد بن سلمان کا دورہ امریکہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، دو طرفہ امور، تجارت، فوجی تعاون، مشرق وسطی میں استحکام پر تبادلہ خیال۔ خالد بن سلمان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام بھی امریکی صدر کو پہنچایا۔ سعودی نائب وزیر دفاع کی برطانوی وزیر دفاع بین والیس سے بھی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری پر گفتگو ہوئی۔ مشرق وسطی میں امریکہ ایران کا معاملہ، پاکستان کے علاقائی امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قطری ہم منصب محمد بن عبد الرحمان سے ٹیلیفونک رابطہ۔ خطے میں امن و سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاک قطر مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے M1 اسلام آباد سے برہان انٹرچینج تک ٹریفک کے لیے بند۔ M2 بابو صابو سے شیخو پورہ، موٹر وے M3 رجانہ سے فیض پور انٹرچینج، M4 فیصل آباد سے ساہیہ والا تک بند ہے۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند کا راج، چونیاں، پتوں کی، رنالہ خرد، اوکاڑا، صاحبال، چیچا وطنی میں دھند میں راستے گم، ٹریفک روانی متاثر۔ سخت موسم میں ملک بھر میں گیس بحران، کراچی سمیت سندھ میں CNG اسٹیشنز ایک بار پھر بند۔ فلنگ اسٹیشنز کو 8 گھنٹے کے لیے کھولا گیا تھا۔ CNG اسٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ SSGC حکام کے مطابق آئندہ شیڈول کا اعلان گیس پریشر کی صورتحال کے پیش نظر کیا جائے گا۔ سروسز ایکٹ ترمیمی بلز آج سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے تینوں بلز کے اتفاق رائے سے منظوری دے دی۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی نے آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے ایکٹس میں ترامیم کے بل کثرت رائے سے منظور کیے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حمایت، جماعت اسلامی، JUI، نیشنل پارٹی اور PK میپ کی مخالفت۔ عمرہ زائرین کے لیے ہیلتھ انشورنس لازمی قرار، 190 ریال فیس مقرر۔ انشورنس کے 190 ریال ویزا فیس کے علاوہ جمع کروانے ہوں گے۔ اس سے پہلے ویزا فیس اور دیگر معاملات کی مد میں 490 ریال وصول کیے جا رہے تھے۔ اور سائنس فکشن فلمز کے دیوانے ہو جائیں تیار، ایکشن ایڈونچر سے بھرپور ہالی ووڈ فلم ڈیون کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ فلم رواں برس 18 دسمبر سے سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ جو ہے وہ یہاں پہ ہوئی ہے، سنجیدہ سیاست ہوئی ہے، اور ہمارے اس وقت بنیادی طور کے اوپر تو دیکھیے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس سے ہم متفق نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 243 کے بالکل برعکس ہے۔ 1956 کا جو آئین ہے، 1962 کا جو آئین ہے، اس میں جو آرمی چیف اور دیگر فورسز کے جو سربراہان تھے ان کی مدت کا تعین کیا گیا تھا۔ 1973 کے آئین میں بڑی ڈیلیبریشنز کے بعد، بڑی سوچ و بچار کے بعد، غور و خوض کے بعد جو آرمی چیف کی مدت کی جو ٹینیور ہے وہ ختم کی گئی تھی، اور وزیر اعظم کو یہ پورا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جب مرضی کسی کو اپوائنٹ کرے، جب مرضی کسی کو سیک کرے۔ جس طریقے سے یہ مدت کا سپریم کورٹ نے کہا کہ تعین کیا جائے، یہ آرٹیکل 243 کی اسپرٹ کے خلاف ہے سپریم کورٹ کا۔ لیکن بہرحال جس طرح سے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ضروری نہیں کہ تمام فیصلے درست ہوں، لیکن سپریم کورٹ کے تمام فیصلے حتمی ہوتے ہیں۔ تو چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ نے اس کا کمپلائنس کرنا ہے، اس کو آپ نے کمپلائی ود کیا ہے۔ لیکن جو اوور آل جو ہمارا ایک جو مطمع نظر ہے، یا جو میں سمجھتا ہوں قانونی طور کے اوپر، وہ بہرحال دیکھیے جنرل میک آرتھر جو تھے
وہ تو بالکل جنگ کے درمیان میں ان کو امریکی صدر ٹرومین نے سیک کر دیا تھا. تو اگر ٹینیور ہو تو وہ جا کے کیا امریکی سپریم کورٹ سے جا کے اسٹے لے کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں میں نہیں جو ہے وہ کمانڈ کرنی ہے, یا مجھے جو ہے وہ پروموشن دی جائے یا لیا جائے. تو یہ کچھ اختیارات ہیں جو میں سمجھتا ہوں جس طرح کے ہمیں ججز کے عہدوں کا احترام کرنا ہے, پارلیمنٹ کا احترام کرنا ہے, اسی طریقے سے آپ کو وزیر اعظم کے عہدے کا بھی احترام کرنا ہے, ان کی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے اس کا احترام کرنا ہے. سو آج 3 بجے سینٹ کا سیشن ہے. یہ بل جو ہے وہ سینٹ کے سیشن میں ٹرانسمٹ ہو جائے گا. اس کے بعد یہ سینٹ کی کمیٹی کو جو ہے وہ ڈیفینس کمیٹی جو سینٹ کی ہے ان کو چلا جائے گا, اور کل سینٹ سے پاس ہو کر یہ پھر ایک جو ہے وہ قانون بن جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اگلا جو فیصلہ ہے وہ یہ کیا ہے کہ نیب لا کے اوپر جو ایک اپوزیشن کے ساتھ بات چیت ہے اس کا آغاز کیا جائے گا. کچھ بات کل جو ہے وہ ہوئی تھوڑی بہت. اب پرویز خٹک صاحب جو ہیں اور جو اسپیکر اسمبلی ہیں اسد کیسر صاحب, ان کے ساتھ ایک مشاورت کا عمل مکمل ہوگا, اور یہ بل مکمل ہونے کے بعد جو نیب آرڈیننس ہے اس کے اوپر پھر حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت ہوگی, اور اس طریقے سے جو الیکشن کمیشن کے ممبران کا اور جو چیئرمین الیکشن کمیشن کا تقرر ہے وہ ہونا ہے. سو یہ 3 امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس کے اوپر اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک رابطہ موجود ہے, ایک میکنزم جو ہے وہ موجود ہے. اس میں پہلا جو ہے وہ آرمی سے متعلق قانون سازی ہے, الیکشن کمیشن سے متعلق قانون سازی ہے, اور نیب سے متعلق قانون سازی ہے. وزیر اعظم کو کیا یہ اختیار ہوگا کہ مدت ملازمت میں توسیع کے بعد وہ کسی بھی وقت آرمی چیف کو برطرف کر سکے؟ یہ وزیر اعظم کا انہیرنٹ اختیار ہے آرٹیکل 243. کس اختیار کی بات کر رہے ہیں؟ آرٹیکل 243 میں جو پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف کو رکھ سکتے ہیں, آرمی چیف کو ہٹا سکتے ہیں, یا کسی بھی فورس کے ٹینور کے موقع. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں ایک بار پھر حکم اور خامیوں کا ذکر کیا. ہمارے آئین میں واضح طور پہ لکھ دیا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ آئین کی تشریح کرے گی. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر عدالت عظمیٰ کی تشریح میں حکم اور نقائص آ جاتے ہیں تو اب پھر آپ کسی آئینی ترمیم کے ذریعے کیا ضرورت نہیں, پارلیمنٹ اس کو درستی کرے کہ کون ہے, کون مجاز ہے اس چیز سارے معاملات کو درستی کی سمجھ. دیکھیے بالکل آپ کی بات درست ہے, جو آپ نے سوال بالکل آپ کا درست ہے, اس میں بڑا وزن ہے کہ دیکھیے اگر سپریم کورٹ کی تشریح آئین کے بالکل خلاف ہو تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا اور اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کون کرے گا. لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے آئین میں یا کہیں بھی دنیا کے آئین میں, جیسے امریکن سپریم کورٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ سپریم کورٹ ہر معاملے میں صحیح ہو, لیکن بہرحال وہ فائنل ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن جو ہے فائنل ہے, اور سپریم کورٹ کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے بالا تر پھر ظاہر ہے آئینی ترمیم ہے, وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے, اور اس کے اوپر ظاہر ہے کچھ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے ذمہ داری کا ثبوت دیا, کل بل سینٹ سے پاس ہو کر قانون بن جائے گا. اب نیب قانون پر اپوزیشن سے مشاورت کریں گے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رابطہ موجود ہے. جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے بالا تر پھر ظاہر ہے آئینی ترمیم ہے, وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہوئی ہے, سنجیدہ سیاست ہوئی ہے. اور ہمارے اس وقت بنیادی طور کے اوپر تو دیکھیے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس سے ہم متفق نہیں ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 243 کے بالکل برعکس ہے. 1956 کا جو آئین ہے, 1962 کا جو آئین ہے, اس میں جو آرمی چیف اور دیگر فورسز کے جو سربراہان تھے ان کی مدت کا تعین کیا گیا تھا. 1973 کے آئین میں بڑی ڈیلیبریشنز کے بعد, بڑی سوچ و بچار کے بعد, غور و خوض کے بعد جو آرمی چیف کی مدت کی جو ٹینیور ہے وہ ختم کی گئی تھی, اور وزیر اعظم کو یہ پورا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جب مرضی کسی کو اپوائنٹ کرے, جب مرضی کسی کو سیک کرے. جس طریقے سے یہ مدت کا سپریم کورٹ نے کہا کہ تعین کیا جائے, یہ آرٹیکل 243 کی اسپرٹ کے خلاف ہے سپریم کورٹ کا. لیکن بہرحال جس طرح سے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ضروری نہیں کہ تمام فیصلے درست ہوں, لیکن سپریم کورٹ کے تمام فیصلے حتمی ہوتے ہیں.
تو چونکہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ نے اس کا کمپلائنس کرنا ہے، اس کو آپ نے کمپلائی ود کیا ہے۔